ذائقہ کچھ خاص نہیں، غیر معمولی غذائیت مشہور، مگر یہ خاصا تو بہت سی چیزوں کا ہے۔ آخر وہ کیا اسرار ہے جو عرب شہزادوں کو اکساتا ہے اور تلور کے شکار کے لیے پاکستان کا رخ کر لیا جاتا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے، مگر پہلے ذرا تلور کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تلور دنیا کے ان چند پرندوں میں سے ایک ہے جو زمین پر گھونسلہ بناتے ہیں اور گھاس پھوس والی جگہوں پر رہتے ہیں۔ مضبوط ٹانگوں اور بڑے پنجوں کی مدد سے یہ زمین پر بآسانی چل سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہی اپنی خوراک بھی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے پروں پر اضافی پر موجود ہوتے ہیں جو اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملاپ کے وقت ان میں سے بہت سارے پرندے عجیب و غریب ناچ دکھاتے ہیں۔ مادہ 3 سے 5 تک انڈے دیتی ہے جن پر دھبے موجود ہوتے ہیں۔ یہ انڈے زمین پر موجود کسی ڈھیر پر دیے جاتے ہیں اور مادہ اکیلے ہی انڈوں کو سہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تلور کا گوشت کھانے سے جنسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے عرب شہزادوں کی مرغوب غذا ہے۔ لیکن عرب شہزادے اس سے متفق نہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ شکار آباء و اجداد سے وراثت میں ملا۔ وہ اس کھیل کو زندہ رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ عرب کھجور، مچھلی اور زیتون کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں صرف جنسی طاقت بڑھانا تلور کے شکار کا مقصد کیوں؟ کیونکہ یہ پرندہ بندوق سے شکار نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے تربیت یافتہ عقاب استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکار سے ایک دن پہلے ان عقابوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ پوری توانائی سے شکار پر جھپٹ سکیں۔ تلور نظر آتے ہی عقاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عقاب کے پاؤں میں ایک الیکٹرانک چھلا ہوتا ہے جس سے عقاب کی حرکات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ عقاب تلور کی گردن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ شکار کیے گئے تلور کے پروں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں شکار کے لیے عقاب کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ان عقابوں کو پالنے اور تربیت دینے میں یقیناً وقت اور پیسہ خرچ ہوتا ہوگا۔ آغاز میں عرب شہزادے آتے، شکار کھیلتے اور چلے جاتے۔ معاملے پر حکومت آنکھیں بند رکھتی۔ پھر جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی۔ حزب اختلاف شور مچاتی رہی، لہٰذا پرندوں کے شکار کے لیے گائیڈ لائن جاری کی۔ نایاب پرندوں کے شکار کی فیس $1000 فی تلور مقرر کر دی۔ ساتھ یہ شرط بھی عائد کی کہ شکار کرنے والوں کو متعلقہ علاقے میں ترقیاتی کام بھی کرانا ہوگا۔ تلور کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عقاب پر $1000 فیس ادا کی جائے گی، جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے دی جائے گی۔ عرب شہزادوں کو پیسے کی پرواہ نہیں، دل کی سنتے ہیں۔ تلور کا شکار دنیا میں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، پھر اتنی درد سری کیوں پالی جاتی ہے؟ تلور صرف پاکستان نہیں، عراق میں بھی پایا جاتا ہے، تو حسن انتخاب صرف سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے دور دراز علاقے کیوں؟ اب ذرا اس راز کی کھوج لگاتے ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ تلور بہانا اور دیسی کڑیاں نشانہ۔ واضح ہے کہ عمر 50 پار بھی کر جائے تب بھی بادشاہ کی حیات تک شہزادہ ہی رہے گا۔ ان کی ایک نہیں کئی بیگ بانت ہوتی ہیں، مگر بڑھتی عمر کے ساتھ نئی بیگ بانت ملنا محال ہوتا ہے، وہ بھی نوخیز اور کم عمر، تقریباً ناممکن ہے۔ مقامی افراد کے مطابق اس شکار کے لیے شہزادے تنہا سفر کرتے ہیں۔ بیگ مات ہمراہ نہ ہونے کے باوجود اکثر خیموں سے چیخوں کی آوازیں سنی گئیں۔ انکشاف ہوا پورا دن شکار کے بعد شہزادے خیموں میں واپس آتے ہیں۔ گوشت کے ساتھ شراب کا بندوبست ہوتا ہے، جبکہ شباب زمینداروں اور وڈیروں کی ساز باز سے مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مقامی حاریوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ کم عمر بچیاں خیموں کی صفائی ستھرائی پر معمور کرو، کھانے پکانے کے لیے بھیج دو، اچھے پیسے ملیں گے۔ درہم دینار کا لالچ والدین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور گھر کی عزت داؤ پر لگا دی جاتی ہے۔ اس کے عوض شہزادے زمینداروں اور جاگیرداروں کو ٹھیک ٹھاک معاوضہ دیتے ہیں، جس میں سے چند روپے غریب حاریوں یا کسانوں کو دے کر منہ بند کروا دیے جاتے ہیں۔ شہزادوں کی شرط ہوتی ہے کہ لڑکی 14 سے 18 سال کے درمیان ہو، تاہم موقع پرست بھی بڑے سیانے ہیں، اکثر 11 سے 12 سال کی بچیوں کو 14 سالہ کہہ کر پیش کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو بڑا ظلم ہے۔ اس پر ستم یہ کہ اس پر آج تک آواز نہیں اٹھائی گئی، نہ کوئی NGO بولی، نہ کسی خواتین کے حقوق کی چیمپئن کو خیال آیا۔ کسی فلاحی ادارے میں بھی ایسی بچیوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ حکومت کوئی بھی ہو، اسے عوامی مسائل سے کیا سروکار؟ شہزادوں کو نہ کرنے سے صفاتی تعلقات خراب ہونے کا بھی خطرہ خارج از امکان نہیں۔ واضح ہے کہ شکار کے لیے جاری گائیڈ لائنز میں 10 روز کے دوران 100 پرندے شکار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہ اکثر کوٹے سے تجاوز کر جاتے ہیں۔